آج کی اس گفتگو کا عنوان بخاری شریف سے صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کا بیان۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صدقہ کسے کہتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ کالا بکرا ذبح کر کے اس کو کسی غریب کو کھلا دینا، یا کالی مرغی سر کے اوپر اس کو پھرا کر کے ویسے ہی چھوڑ دینا، یا اس طرح کی اور چیزیں، ان کو صدقہ کہتے ہیں۔ یہ صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ کا آپ معنی سمجھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب التعریفات میں لکھتے ہیں کہ صدقہ کا معنی ہے ہی العطیۃ تبتغی بها المثوبۃ من اللہ تعالی، وہ عطیہ جس سے اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی امید کی جائے وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ عطیہ مثلا آپ کوئی چیز عطا کرتے ہیں کسی کو اور آپ کی غرض اس سے اللہ کی بارگاہ سے ثواب کی ہے تو وہ صدقہ ہے۔ ایسے ہی عطیۃ یعاد بها المثوبۃ المکرمہ، لغت کی کتاب کے اندر صدقہ کا معنی یہ ہے کہ ایسا عطیہ جس سے عزت افزائی مقصود نہ ہو، صرف اور صرف ثواب مقصود ہو، اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ نہ آئے کہ یہ ہماری عزت افزائی کرے، ہماری خوشامد کرے، یہ نہ خیال آئے، بلکہ صرف اور صرف یہ غرض ہو، ذہن کے اندر یہ بات موجود ہو کہ ہم دے رہے ہیں، اللہ رب العزت خوش ہوگا، تو اس عطیے کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کے بیان کو بڑے وسیع انداز سے بیان فرمایا ہے۔ جیسے ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تبسمک لأخیک، تیرا اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر کسی کو اچھی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، چاہے وہ کنکر ہو چاہے کوئی کانٹا ہو، اس کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ دوسری روایت کے اندر لفظ یہ ہے، کل قرض صدقہ، ہر قرض جو کسی کو دیا جائے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر لفظ یہ ہے، کل بر صدقہ، ہر نیکی ہی صدقہ ہے، ہر نیکی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم صدقہ نہیں لیتے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اچھا، پھر جو ہے وہ اپنے ذوق کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم کملی والے کا صدقہ کھا رہے ہیں، یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے یا ہم صدقہ نہیں لیتے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ صدقے کا مفہوم ہے کیا، صدقہ کہتے کسے؟ ہر نیکی ہی صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے صدقۃ الفطر کی بات۔ صدقۃ الفطر، علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ جو صدقہ کی نسبت فطر کی طرف کی گئی ہے، فطر کا صدقہ، صدقۃ الفطر، کہتے ہیں روزوں کے بعد عموماً عید آتی ہے، روزوں کے بعد تو افطار کی خوشی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، روزوں کے بعد عید دکھائی ہے، اس خوشی میں جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر دو اغراض موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو صدقہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس صدقے کی برکت سے اس کے روزوں کی صفائی فرما دیتا ہے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ انسان سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں بشری تقاضے کے پیش نظر،
غیبت ہو گئی، جھوٹ بول دیا، یا اس کے علاوہ اور اس طرح کی ایسی چیزیں جو جانے انجانے میں ہو گئی، تو صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے روزوں کی طہارت فرما دیتا ہے، روزے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا طعمۃ للمساکین، دوسری غرض یہ ہے کہ اس سے مساکین کے واسطے خورش یعنی کھانے کا سامان میسر ہو جاتا ہے، وہ اپنی خوشی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سن 2 ہجری میں پہلی عید منائی، اس وقت غریب بھی اکٹھے تھے، امراء بھی اکٹھے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی خوشیوں کے اندر شریک کرنے کے واسطے غریب لوگوں کو جو امراء تھے ان کے اوپر صدقہ فطر واجب قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ غریب لوگ یہ خوشیوں کے ساتھ شریک ہوں، مسلمانوں کے یہ بھی ساتھ ساتھ چلیں، یہ نہ ہو کہ یہ دوسروں کے منہ کی طرف تکتے رہیں کہ وہ تو کھا رہے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کی روح سے غریب کو امیر کے ساتھ خوشی کے اندر شریک کرنا یہ کار ثواب ہے، اس کا بہترین ذریعہ صدقہ فطر ہے۔ اب آئیے ذرا حدیث پاک سنتے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر سب سے پہلی حدیث نقل فرمائی ہے۔ ویسے تو صدقہ فطر کے باب میں امام بخاری نے 12 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، لیکن ہم یہاں پر صرف ایک حدیث سنیں گے بخاری شریف سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو مقرر فرمایا، مقرر فرمایا۔ فرض کا معنی واجب بھی ہے، اوجب بھی ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کو واجب کیا۔ ارشاد فرمایا کہ کھجور میں سے 1 صاع تمر، صاع کا معنی ہوتا ہے 4 کلو، ٹھیک ہے، یہ پیمانہ ہے جس کے اندر 4 کلو سما جاتا ہے۔ فرمایا کھجور کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے بچے پر، بڑے پر، جو مسلمان ان کے اوپر یہ ضروری ہے یہ۔ اور فرمایا کہ اس کا حکم دیا کہ لوگ نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دیں، یہ نماز عید پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ادا کر دیں تاکہ جو مساکین اور غریب لوگ ہیں ان کے واسطے عید کا سامان آسانی سے اکٹھا ہو جائے۔ اس طریقے سے غریبوں کو عید کی خوشیوں کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر لفظ ہے کہ صاع من تمر صاع من شعیر، یہ کھجور جو ہے 1 صاع، جو 1 صاع، یہ کھجور اور شعیر یعنی جو یہ 1 صاع، صاع کا مطلب 4 کلو، اور گندم کا جو ذکر آیا ہے وہ نصف صاع ہے، نصف صاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 کلو، یہ 4 کلو ہے، یہ 2 کلو ہے، یعنی کہ جو جس کے اندر استطاعت ہے اس کے مطابق وہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن کم از کم 2 کلو گندم خیرات کرنا بندے کے اوپر ضروری ہے۔ اور یہ ہر بندے کے اوپر واجب نہیں ہے، یہ اس بندے کے اوپر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بندے صاحب نصاب نہیں ہیں اگر وہ بھی صدقہ فطر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نفلاً اس کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جو صاحب استطاعت ہو پھر بھی ادا نہ کرے تو وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ اچھا، اس کا بہترین وقت یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیا جائے، اور اگر اس نے عید الفطر پڑھنے سے پہلے ادا نہیں کیا تو بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے، یعنی ادا کرنا وہ اس کے سر پر رہے گا۔
وہ اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ یہ اس بارے میں حدیث پاک سن لیجیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر اس کو وقت پر ادا کریں گے تو یہ صدقہ فطر ہے، اگر وقت پر ادا نہیں کریں گے، یعنی عید کی نماز پڑھ لی گئی ہے پھر آپ ادا کر رہے ہیں، تو پھر یہ صدقہ فطر نہیں، پھر یہ عام صدقہ ہے۔ سنیے حدیث پاک، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر مقرر فرمایا، روزے دار کی طہارت ہے، من اللغو لغویات سے، والرفث اور گناہوں سے، وطعمة للمساکین اور مساکین کے لیے سامان کرنے کے لیے، یعنی کھانے کا سامان کرنے کے لیے۔ من اداها قبل الصلاۃ، جس نے عید الفطر ادا کرنے سے پہلے ادا کیا، فہی زکاۃ مقبولۃ، یہ ایسا صدقہ ہے جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے نماز ادا کرنے کے بعد ادا کیا تو یہ بھی صدقہ ہی ہے صدقات میں سے، یعنی پہلے ادا کرے گا تو صدقہ فطر سنت کے مطابق ادا ہوگا، اور اگر بعد میں ادا کرے گا تو خالی صدقہ رہ جائے گا، خالی صدقہ۔ تو لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اور پھر جس بندے کے جو بندہ اپنے قبیلے کی کفالت کر رہا ہے، جس کے ماتحت چھوٹے بچے بھی، ٹھیک ہے، تو اس کے ذمے یہ ادا کرنا ضروری ہے کہ وہ تمام کی طرف سے ادا کرے۔ جو بیوی ہے اس کا صدقہ فطر اس کے ذمے ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا خاوند اس کی اجازت سے ادا کرنا چاہے تو کر دے، ادا ہو جائے گا، وگرنہ چونکہ اس نے اپنے روزے علیحدہ رکھے، اس کے اوپر علیحدہ روزہ فرض ہے، خاوند کے اوپر علیحدہ فرض ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے گی، اور یہ مرد بھی اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے گا۔ ہاں اگر اس کی اجازت سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ یہ جتنے بھی غرباء لوگ ہیں، مساکین لوگ ہیں، جو صاحب حق ہیں، جن کا حق بنتا ہے، ان تک یہ پہنچا کر کے ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کریں تاکہ اسلام کی غرض فوت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں میں نے اس حوالے سے عرض کر دی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے، آمین و بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔